یہ ہے اسپین، 5 کروڑ کی آبادی والا یورپ کا چوتھا سب سے بڑا کنٹری، جس کا قریباً 70% ایریا بالکل خالی ہے۔ اسپین کی 90% پاپولیشن ادھر میڈرڈ اور یہ ریڈ ہائی لائٹڈ کوسٹل ایریاز میں رہتی ہے، اور یہ بیچ والا یلو ہائی لائٹڈ ایریا بالکل خالی ہے۔ مطلب 4.5 کروڑ لوگ اسپین کے صرف 30% ایریا پر رہتے ہیں۔ حالانکہ اسپین ایک ایسا کنٹری ہے جس کا کلائمیٹ اور جغرافی کمال ہے۔ یہاں پر بیچز ہیں، گھنے جنگل ہیں، پہاڑ ہیں، ڈیزرٹ ہیں، پر پھر بھی لوگ ایسے عجیب طریقے سے کیوں آباد ہیں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ اس یلو ہائی لائٹڈ ایریا میں ہمیشہ سے کوئی نہیں رہتا تھا، بلکہ کچھ سال پہلے تو یہاں بہت سے لوگ آباد تھے، مگر اب اگر آپ اس سینٹرل اور ناردرن پارٹ میں جائیں تو وہاں آپ کو پورے ایسے گاؤں ملیں گے جہاں خالی گھر اور بلڈنگز ہیں جو اب کھنڈر بن چکے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی نہیں رہتا۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہے؟ اسپین کے اس عجیب سے پاپولیشن پیٹرن کا اس کی ہسٹری، اس کی پالیٹکس، اس کی جیوگرافی اور کچھ سوشل فیکٹرز کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اسپین کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جو شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ تو چلتے ہیں آج سے کئی ہزار سال پہلے، جب آئیبیریا کا یہ سارا ایریا رومن امپائر کے کنٹرول میں تھا اور اسے ہسپانیہ کہا جاتا تھا۔ اس وقت رومن امپائر ناردرن افریقہ اور یورپ سے لے کر آج کے پورے مڈل ایسٹ تک پھیلی ہوئی تھی، اور اتنی بڑی امپائر کو سنبھال کر رکھنا رومن رولرز کو بہت مشکل اور مہنگا پڑ رہا تھا، اور اسی لیے انہوں نے رومن امپائر کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ایسٹرن حصہ بن گیا بائزنٹائن امپائر اور ویسٹرن حصہ بن گیا ویسٹرن رومن امپائر۔ لیکن اس ڈویژن کے بعد رومن امپائر کی طاقت ٹوٹنے لگی، کیونکہ ویسٹرن یورپ میں پھیلنے والے جرمینک ٹرائبز نے رومن امپائر پر اٹیکس کرنا شروع کر دیے، جس سے ویسٹرن رومن امپائر کمزور ہو گئی، اور پھر فائنلی 5th سینچری میں ویسٹرن رومن امپائر کلیپس کر گئی، اور آئیبیریا کا یہ سارا ایریا ایک جرمینک ٹرائب ویسیگوتس کے کنٹرول میں چلا گیا، جنہوں نے 250 سال اس سارے ایریا پر حکومت کی، مگر ان کا یہ کنٹرول ٹیمپریری تھا، کیونکہ بہت جلد ادھر عرب سے ابھرنے والی مسلم امپائر اس سارے ایریا کو اپنے کنٹرول میں لینے والی تھی۔ 8ویں صدی میں امیہ خلافت میں مسلم امپائر اپنی پیک پر تھی، اور اس کا دائرہ ناردرن انڈیا سے لے کر آج کے مڈل ایسٹ اور ناردرن افریقہ تک پھیلا ہوا تھا، اور اسی دائرے کو مزید پھیلانے کے لیے 711 AD میں مسلم آرمی نے طارق بن زیاد کی لیڈرشپ میں اسپین پر اٹیک کیا اور اس سارے ایریا پر قبضہ کر لیا۔ ہسپانیہ کا نام چینج کر کے الاندلس کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے اگلے 800 سال تک اسپین پر حکومت کی۔ گو کہ ان 800 سالوں میں اسپین میں سائنس، فلسفی اور آرکیٹیکچر میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی، مگر مسلم امپائر کو مسلسل کرسچن ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، جسے ریکنکیسٹا کہا جاتا ہے۔ ریکنکیسٹا اصل میں وہ بیٹلز تھیں جو کئی سینچریز تک کرسچن امپائرز نے اسپین سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے کی، اور 14th سینچری کے آخر میں بیٹل آف گریناڈا میں کرسچن آرمیز نے بالآخر مسلم آرمیز کو شکست دے کر اسپین کا کنٹرول واپس لے لیا، اور یہی سے آگے چل کر اسپین دنیا کی ایک بہت بڑی کولونیل سپر پاور بنا۔ 19ویں صدی کے شروع میں اسپینش امپائر تقریباً پورے امریکن کانٹیننٹ میں کیلیفورنیا سے لے کر ارجنٹینا تک پھیلی ہوئی تھی، اور ایون ادھر ایشیا میں فلپینز بھی اسپینش امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے اسپینش امپائر بھی کلیپس کرتی گئی، اور سن 1900 کے شروع تک 5 ملین اسکوائر مائلز پر پھیلی ہوئی یہ امپائر بس 1,95,000 اسکوائر مائلز تک رہ گئی تھی۔ پھر 1930s میں اسپین میں ایک بہت ہی خونی سول وار شروع ہو گئی، جو 1939 میں جا کر ختم ہوئی، جب جنرل فرانسسکو فرینکو کی لیڈرشپ میں نیشنلسٹ فورسز نے یہ وار جیتی، اور فرینکو اگلے 30 سال کے لیے اسپین کا رولر بن گیا، اور یہ 30 سال کا عرصہ اسپین کی ماڈرن ہسٹری کا ڈارکسٹ ایرا مانا جاتا ہے۔ اس سول وار میں 5 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، اور اسپینش اکانومی پر بہت برا اثر پڑا تھا، اور پھر باقی کسر جنرل فرینکو کی پروٹیکشنسٹ پالیسیز نے پوری کر دی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب اسپین کی آدھی سے زیادہ پاپولیشن ادھر رورل ایریاز میں رہتی تھی، اور یہ سب لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ فرینکو نے لوکل انڈسٹری کو بچانے کے لیے بارڈرز کلوز کر دیے اور امپورٹ بالکل بند کر دی، جس کے بعد اسپین انٹرنیشنل ٹریڈ سے ٹوٹلی کٹ آف ہو گیا۔ بارڈر کلوز ہونے کی وجہ سے کسانوں کو نہ کوئی نئی مشینری مل رہی تھی، نہ پیسٹیسائڈز، اور نہ کوئی ٹیکنالوجی جس سے وہ اپنی پروڈکشن بڑھا سکتے، اور اوپر سے گورنمنٹ بہت اسٹرکٹلی پرائس بھی کنٹرول کر رہی تھی، اور اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایگریکلچرل انڈسٹری بھی کلیپس کرنے لگی، اور بہت سے لوگ رورل ایریاز چھوڑ کر شہروں کی طرف یا دوسرے کنٹریز کو جانے لگے۔ 1950s کے اینڈ میں فرینکو کو اپنی پالیسیز کے غلط ہونے کا احساس ہونا شروع ہوا۔
ہوا اور اس نے آہستہ آہستہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے بارڈر اوپن کرنا شروع کیے اور یہیں سے پھر اسپینش اکنامک میریکل شروع ہوا۔ یہ ٹریڈ اوپن ہونے سے دو چیزیں ہوئی، ایک تو فرانس، جرمنی اور انگلینڈ سے ٹریڈ شروع ہوا جس سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھنے لگی، دوسرا یہ ساری اکنامک ایکٹیویٹی اسپین کے بڑے شہروں میں ہو رہی تھی۔ ساری بڑی کمپنیز اربن ایریاز میں تھی۔ اب جہاں کمپنیز ہوں گی وہاں جابز ہوں گی اور جہاں جابز ہوں گی لوگ وہیں جا کر رہیں گے، اور یہی ہوا اسپین کے ساتھ۔ پہلے ایگریکلچرل انڈسٹری کلیپس ہونے کی وجہ سے لوگ یہ رورل ایریاز چھوڑ گئے تھے، اور اب شہروں میں اچھی اپرچونٹیز ہونے کی وجہ سے لوگ یہ سینٹرل ایریاز چھوڑ کر بڑے شہروں میں جانے لگے جو زیادہ تر اسپین کی کوسٹ پر ہیں۔ تو ہسٹری اور پولیٹیکل ڈیسیژنز تو ایک وجہ ہو گئے اسپین کے اس پاپولیشن پیٹرن کی، دوسرا ریزن ہے اسپین کی جیوگرافی۔ اسپین میں بہت زیادہ پہاڑ ہیں، اتنے زیادہ کہ اسپین یورپ کا دوسرا سب سے زیادہ ماؤنٹینس کنٹری ہے۔ یہاں پر 6 ماؤنٹین رینجز ہیں۔ ساؤتھ میں بیٹک رینج ہے، سینٹر میں آئیبیرین اور سینٹرل رینج ہے، ناردرن سائڈ پر کینٹیبرین اور لیون رینج ہے، اور نارتھ ایسٹ پر فرانس اور انڈورا کے بارڈر کے ساتھ پیرینیز ماؤنٹین رینج ہے۔ اسپین کی ناردرن سائڈ لش گرین ہے جبکہ سدرن سائڈ پر ڈیزرٹس ہیں جہاں کا ٹیمپریچر پورے یورپ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور پچھلے کچھ عرصے میں کلائمیٹ چینج کا اسپین پر بہت ہی برا اثر پڑا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے اکارڈنگ 74% اسپین ڈیزرٹیفیکیشن کے پروسیس میں ہے، جس کے نتیجے میں اسپین کا 18% ایریا ہمیشہ کے لیے ڈیزرٹ بن سکتا ہے۔ ایسی سچویشن میں رورل ایریاز میں پراپر واٹر فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ ان رورل ایریاز کو چھوڑ کر شہروں کو جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اسپین کا سب سے خالی ریجن دیکھیں تو وہ ناردرن سائڈ پر یہ ایریا ہے جسے اسپینش لیپ لینڈ یا سرینیا کیلٹیبیریکا کہتے ہیں، اور یہ ایریا ڈنمارک اور کروشیا جیسے کنٹریز سے بھی بڑا ہے۔ یہاں کم پاپولیشن ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ماؤنٹین رینجز ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کنسٹرکشن کرنا یا ریل روڈ نیٹ ورک بنانا بہت مشکل اور مہنگا کام ہے، اور اسی لیے یہاں پر پراپر انفراسٹرکچر نہیں بلڈ کیا جا سکا، جس کی وجہ سے یہ ایریا آج 21ویں صدی میں بھی بہت بیکورڈ ہے۔ اسی طرح میڈرڈ سے صرف 100 کلومیٹر دور سایٹن ہے جہاں پر کبھی بہت لوگ آباد تھے، مگر اب یہ ایک گھوسٹ ٹاؤن بنتا جا رہا ہے، اور آج کی ڈیٹ میں یہاں صرف 50 لوگ رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ڈی پاپولیشن جیوگرافی کی وجہ سے نہیں بلکہ انفراسٹرکچر کی کمی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی پرابلم کی وجہ سے بھی ہے، اور وہ ہے لو فرٹیلٹی ریٹ۔ اسپین یورپ کا وہ اکیلا کنٹری ہے جہاں پر فرٹیلٹی ریٹ پورے یورپ میں سب سے کم ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں اسپین میں برتھ سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں۔ اسپین کا فرٹیلٹی ریٹ پچھلے 50 سالوں سے مسلسل گر رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے لوگوں کا سنگل رہنا اور انسٹیبل امپلائمنٹ اپرچونٹیز۔ اپنی فائنینشیل سچویشن بہتر کرتے کرتے ان لوگوں کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ شادی کی عمر نکل جاتی ہے۔ اسپین میں 10% مائیں 40 سال کی عمر میں پہلا بچہ پیدا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسپین میں ایوریج برتھ ریٹ 1.19 پر وومن ہے۔ مطلب آن ایوریج ایک اسپینش عورت صرف ایک بچہ پیدا کرتی ہے، اور NIH کے ڈیٹا کے اکارڈنگ کسی بھی کنٹری کو اپنی پاپولیشن کو سسٹین کرنے کے لیے کم سے کم 2 چلڈرن پر وومن کا ریٹ چاہیے۔ اسٹیٹسٹکس کے اکارڈنگ اگر اسپین کا برتھ ریٹ 2 تک نہیں پہنچا تو 2040 تک اسپین نیٹ نیگیٹو پاپولیشن گروتھ میں چلا جائے گا، اور اسے کم سے کم 60 سے 70 لاکھ امیگرینٹس چاہیے ہوں گے پاپولیشن کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس ایمپٹی ایریا کی ایک بہت بڑی وجہ یہ لو برتھ ریٹ بھی ہے، جس کے لیے اسپینش گورنمنٹ کو کپلز کو بینیفٹس اور گرانٹس دینے ہوں گے، اور ساتھ ہی میں رورل ایریاز میں بہتر انفراسٹرکچر بھی پہنچانا پڑے گا، ادروائز اسپین کا یہ پاپولیشن پیٹرن آنے والے ٹائم میں مزید ورس ہوتا جائے گا، بیکاز ایک طرف نیو جنریشن نہیں پیدا ہو رہی اور دوسری طرف جو جنریشن ابھی زندہ ہے وہ بھی بیٹر کوالٹی آف لائف کے لیے دوسرے کنٹریز کا رخ کر رہی ہے۔ اینڈ ہو نوز دنیا پر کئی سال راج کرنے والی اسپینش امپائر کا آنے والے چند سالوں میں کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ سارے سورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے۔ وی وڈ ریکویسٹ یو گائز اگین کہ کامنٹس میں آپ اپنی سجیشنز اور فیڈ بیکس ضرور دیں۔ آپ کے کامنٹس ہمیں موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی دیتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔